الرحمن الرحیم حدیث نمبر 45۔ آج الحمدللہ 15 حدیثیں ہو رہی ہیں۔ پہلے دروس میں 10 حدیثیں تھی، آج 15 حدیثیں آج الحمدللہ مکمل ہو رہی ہیں۔ حدیث نمبر 45۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو حیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی پاک کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، انہوں نے دونوں ہاتھ دھوئے، انہیں اچھی طرح صاف کیا، پھر 3 مرتبہ کولی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر سر پر 1 مرتبہ مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر وہ کھڑے ہوئے اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اسے پیا، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا یہ چاہتا تھا کہ تمہیں دکھاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کس طرح سے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ایک راویوں کی لائن ہے، قطار لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ربیع، حضرت عبداللہ بن انیس، سیدہ اما عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دیگر صحابہ کرام سے یہ حدیث جو موجود ہیں۔ اور حضرت علی پاک سے ابو اسحاق کے حوالے سے عبد خیر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے علی پاک کے حوالے سے ابو حیہ کی حدیث کی مانند نقل کیا، تاہم عبد خیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے وضو سے بچا ہوا پانی اپنے ہاتھ میں لیا اور پی لیا۔ آپ فرماتے ہیں امام ترمذی کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو کے طریقے کے مطابق جو ہے یہ حدیث جو ہے وہ مکمل مروی ہے۔ اور اب تک جتنے ابواب گزرے، جتنی حدیثیں گزرے، ان میں وضو کے انفرادی اجزاء کو بیان کیا گیا، لیکن اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکمل وضو کی ایک کیفیت بیان کی گئی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کوفہ میں لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وضو کر کے دکھایا۔ آپ نے سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، اپنے سر کا مسح کیا، ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھوئے، پھر وضو کا باقی باندھا پانی لے کر کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہو کر پانی پینا شرعی نقطہ نظر سے کھڑا ہو کر کھانا پینا منع ہے، کیونکہ جانور کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں، البتہ چاند پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی حصول ثواب اور نماز کی ادائیگی کی نیت سے جب انسان پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ اس پانی کے بابرکت ہونے کی وجہ سے اسے کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، تاکہ برکت تمام جسم پر سرایت کر جائے۔ نمبر 2، آب زمزم شریف پینا۔ اس پانی کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہڈیوں کی طرف ہے، جس وجہ سے اس میں برکت ہے۔ علاوہ ازیں یہ پانی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ کھڑے ہو کر پینے سے اس کی برکت تمام جسم میں سرایت کر جاتی ہے، اثر کر جاتی ہے۔ نمبر 3، پیر و مرشد کا جھوٹا پانی، اس کو بھی آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، فیضان صحبت و روحانیت حاصل ہوگی۔ نمبر 4، استاد کا جھوٹا پانی، اس پانی کے نوش کرنے سے بھی علمی فیضان حاصل ہوگا۔ نمبر 5، والدین کا جھوٹا پانی، اس کے پینے سے والدین کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آج تک 45 حدیثیں الحمدللہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔